السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو ہم پڑھیں گے اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 12 اور پارٹ کا نام ہے سچائی۔ آج ہم اس پارٹ کو پڑھیں گے، تو آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ آپ پہلی بار آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمارے چینل پر بھی جا کر ہماری ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، سچائی سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ آدمی کوئی بات خلاف واقعہ نہ کہے، بلکہ سچائی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ جو شخص حاملہ اقسام میں کمال رکھتا ہو وہی کامل سچا ہے۔ نمبر 1، سچائی سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ آدمی کوئی بات خلاف واقعہ نہ کہے، بلکہ سچائی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ جو شخص حاملہ اقسام میں کمال رکھتا ہو وہی کامل سچا ہے۔ نمبر 2، بات کی سچائی یہ ہے کہ کسی قسم کی دروغ کوئی نہ کرے، نہ تو خبر کے بیان میں جو ماضی و حال سے متعلق ہو اور نہ وعدے میں جو متقلب سے منسوب ہو، بلکہ یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بہلانے یا کسی کام پر رضامند کرنے یا مکتب بھیجنے کی غرض سے جو وعدے ان کے والدین یا مربی کریں، ان کو صرف وفا کرنا چاہیے، ورنہ دو باتوں کا اندیشہ ہے۔ ایک تو وعدہ کرنے والے کے دل میں کجی اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے، دوسرے بچے کو جھوٹ کی تعلیم، یعنی وہ بھی اس نظریے کی تقلید و پیروی کرے گا اور دروغ کوئی اس وعدے خلافی کو ایک معمولی بات سمجھے گا۔ غرض بات کی سچائی کا کمال یہ ہے کہ ایسے کمال سے بھی پرہیز کرے جو دو معنی ہو اور سننے والے کو دھوکے میں ڈالے، یعنی متکلم کے نزدیک اس کی معنی کچھ اور ہوں اور سامنے کچھ اور سمجھا جائے۔ نمبر 2، بات کی سچائی یہ ہے کہ کسی قسم کی دروغ کوئی نہ کرے، نہ تو خبر کے بیان میں جو ماضی و حال سے متعلق ہو اور نہ وعدے میں جو متقلب سے منسوب ہو، بلکہ یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بہلانے یا کسی کام پر رضامند کرنے یا مکتب بھیجنے کی غرض سے جو وعدے ان کے والدین یا مربی کریں، ان کو صرف وفا کرنا چاہیے، ورنہ دو باتوں کا اندیشہ ہے۔ ایک تو وعدہ کرنے والے کے دل میں کجی اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے، دوسرے بچے کو جھوٹ کی تعلیم، یعنی وہ بھی اس نظریے کی تقلید و پیروی کرے گا اور دروغ کوئی اس وعدے خلافی کو ایک معمولی بات سمجھے گا۔ غرض بات کی سچائی کا کمال یہ ہے کہ ایسے کمال سے بھی پرہیز کرے جو دو معنی ہو اور سننے والے کو دھوکے میں ڈالے، یعنی متکلم کے نزدیک اس کی معنی کچھ اور ہوں اور سامنے کچھ اور سمجھا جائے۔ نمبر 3، اگر ایسا
موقع آئے جہاں سچ بولنا مصلحت کے خلاف ہو، مثلاً معرکی جنگ میں بمقابلہ غنیم، تو مناسب یہ ہے رمزدگنا یہ سے بات کہے جو جواب دینے سے صاف انکار کر دے، شرعی جھوٹ ہرگز نہ بولے، کیونکہ جب زبان سے ناراست بات نکلتی ہے تو دل کی راستی اور صفائی میں خلل واقع ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر ایسا موقع آئے جہاں سچ بولنا مصلحت کے خلاف ہے، مثلاً معرکی جنگ میں بمقابلہ غنیم، تو مناسب یہ ہے رمزدگنا یہ سے بات کہے جو جواب دینے سے صاف انکار کر دے، شرعی جھوٹ ہرگز نہ بولے، کیونکہ جب زبان سے ناراست بات نکلتی ہے تو دل کی راستی اور صفائی میں خلل واقع ہوتا ہے۔ نمبر 4، نیت کی سچائی یہ ہے کہ انسان جس کام کا قصد کرے خلوص کے ساتھ کرے، اس میں خود غرضی، فریب یا ریا کا لگاؤ نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص خیرات کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے دل میں یہ بھی خیال ہو کہ ایسا کرنے سے میری ناموری ہوگی، تو وہ نیت کا سچا نہیں ہے، کیونکہ یہ ارادہ اس نے دوسرے کے فائدہ رسانی کے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنی ناموری کا غرض کیا ہے۔ نمبر 4، نیت کی سچائی یہ ہے کہ انسان جس کام کا قصد کرے خلوص کے ساتھ کرے، اس میں خود غرضی، فریب یا ریا کا لگاؤ نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص خیرات کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے دل میں یہ بھی خیال ہو کہ ایسا کرنے سے میری ناموری ہوگی، تو نیت کا سچا نہیں ہے، کیونکہ یہ ارادہ اس نے دوسروں کی فائدہ رسانی کے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنی ناموری کی غرض سے کیا ہے۔ نمبر 5، ایک ارادہ کی سچائی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی نیک کام کا ارادہ کرے تو پختگی کے ساتھ کرے، اس میں ضعیف از بجب دو دل نہ ہوں۔ مثلاً ایک شخص نے ارادہ کیا کہ اس کو اپنی سالانہ آمدنی سے 1000 روپے پس انداز ہوں گے، تو فائدہ عام کے لیے ایک عمارت تعمیر کرائے گا۔ اگر یہ ارادہ اس کے دل میں پختہ ہے تو اس کا عزم صادق کہلائے گا، ورنہ کاذب۔ ایک ارادہ کی سچائی ہوتی ہے، جو یہ ہے کہ انسان جب کسی نیک کام کا ارادہ کرے تو پختگی کے ساتھ کرے، اس میں ضعف تذبذب دو دل نہ ہوں۔ مثلاً ایک شخص نے ارادہ کیا کہ اس کو اپنی سالانہ آمدنی سے 1000 روپے پس انداز ہوں گے، تو فائدہ عام کے لیے ایک عمارت تعمیر کرائے گا۔ اگر یہ ارادہ اس کے دل میں پختہ ہے تو اس کا عزم صادق کہلائے گا، ورنہ کاذب۔ نمبر 6، عہد کی سچائی یہ ہے کہ انسان نے جس کام کے پورا کرنے کا عہد کیا ہو، حتیٰ
المقدود اس میں کوشش کرے اور جب تک اپنی عہد کو دفع نہ کرے شیء و کوشش سے باز نہ رہے۔ نمبر 6، عہد کی سچائی یہ ہے کہ انسان نے جب کام کے پورا کرنے کا عہد کیا ہو، حتی المقدود اس میں کوشش کرے اور جب تک اپنے عہد کو دفع نہ کرے شیء و کوشش سے باز نہ رہے۔ نمبر 7، عمل کی سچائی یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں تکلیف اور بناوٹ نہ کرے، اپنی حالت کو اوروں کی نظر میں ایسی نہ رکھے جیسے کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص عالم نہ ہو اور عالموں کسی غرض و روش اس غرض سے اختیار کرے کہ وہ لوگوں کے نزدیک علم سمجھائے تو ایسا شخص گوزبان سے جھوٹ نہیں بولتا، مثلاً عملاً کاذب ہے۔ نمبر 7، عمل کی سچائی یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں تکلیف اور بناوٹ نہ کرے، اپنی حالت کو اوروں کے نظر میں ایسی نہ دکھائے جیسی حقیقت میں نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص عالم نہ ہو اور عالموں کسی طرز و روش اس غرض سے اختیار کرے کہ وہ لوگ نے نزدیک علم سمجھا جائے تو ایسا شخص کو زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، مثلاً کاذب ہے۔